صلوات پڑھے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وافضل السفراء المقربین العبد المؤید والرسول المسدد والمحمود الاحمد والمصطفى الامجد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين هم أركان الإيمان وأمناء الرحمن وبهم يمسك الله السماء أن تقال الأرض وبهم يمسك الله الأرض أن تميد بأهلها وبهم تنشر الرحمة ولولاها منهم لساقت بأهلها لا سيما بقية الله روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. اللهم اجعلنا من انصاره واعوانه ولا تجعلنا من اعدائه. صلوات پڑھے محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اما بعد فقد قال امام نقی علیہ السلام فی زیارت اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و محبت الوحی و مختلف الملائکہ. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام نقی علیہ السلام زیارت جامعہ کبیرہ کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں اور آپ سب سے ذکر کر چکی ہوں کئی مرتبہ کہ سائل نے آ کر امام نقی علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ مولا آپ ائمہ علیہ السلام کے معصومین کے کچھ فضائل کو بیان کیجئے. تو امام نقی علیہ السلام نے پوری زیارت جامعہ کبیرہ کو پڑھا جو کہ پورا کا پورا اہل بیت کا اور معصومین کا قصیدہ معلوم ہوتا ہے. سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ ہم اس زیارت کو کہتے ہیں، زیارت جامعہ کا جو نام ہے اس کے شروع کا لفظ ہے وہ زیارت ہے. آخر اس زیارت کا مطلب کیا ہے؟ آج کل بھی قافلہ عشق رواں دواں ہیں اس سالار شہیدہ اور سالار عشق کی طرف ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو آخر اس زیارت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم ڈکشنری میں دیکھیں تو زیارت کا مطلب قصد اور ارادے کا ہے، یعنی ارادہ کیا جائے، قصد باندھا جائے. کس چیز کا قصد؟ یعنی ہم جس صاحب قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں گویا ہم اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان کے غیر کی نفی کر رہے ہیں اور ہمارا دل صرف آپ کی طرف مائل ہے، ہم آپ کے غیر کی طرف مائل نہیں ہیں. جس طرح کے مختلف زیارتوں میں یا خاص طور پر زیارت عاشورہ کے اندر ہم ان جملات کو پڑھتے ہیں کہ اے امام حسین علیہ السلام، ہم کیا کہتے ہیں؟ برئت الی اللہ و الی امیر المؤمنین و الی فاطمہ و الی الحسن و الیک. کہ اے امام حسین علیہ السلام، ہم آپ کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کر رہے ہیں، ان سے برات کا اظہار کر رہے ہیں، ان سے اپنی دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں اور ہم اپنے تمام وجود سے آپ کی طرف متوجہ ہیں. تو سب سے پہلا کیا مطلب ہے کہ جو بھی ان کا غیر ہے، جو بھی ان کا غیر ہے ہم اس سے نفی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم دل و جان سے آپ کی طرف مائل ہیں. دوسرا کیا کہ جتنے بھی اولیاء الہی ہیں، جتنے بھی صالحین ہیں، جتنے بھی پروردگار کے برگزیدہ بندے ہیں، جو بھی صاحبان کمال ہیں، جو اس مرتبے پر فائز ہیں، ہم ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں،
ہم نے ان کے زمانے کو نہیں دیکھا، ہم نے انہیں نہیں دیکھا، ظاہری طور پر جب وہ اس دنیا میں موجود تھے ہم نے ان کی زیارت نہیں کی، لیکن آج اتنی صدیوں کے بعد ہم اپنی محبت کا اظہار اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ہم ان کی قبروں کی زیارت کیا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد والا۔ اور جیسا کہ معصومین کی احادیث سے استفادہ ہوتا ہے کہ یہ جو زیارت ہے یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ شعائر اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسی چیز کہ جسے دیکھ کر اللہ کی یاد تازہ ہو جائے۔ معصومین علیہ السلام یہ جتنے بھی اولیاء ہیں، جتنے بھی صالحین ہیں، جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں، جتنے بھی اللہ کے مقرب بندے ہیں، جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، جن کو یہ مقام حاصل ہے کہ وہ پروردگار کے قریب ہو گئے ہیں، ان کی قبروں کی زیارت کرنا توجہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ شعائر اللہ کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی زائر ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس کے دل میں پروردگار کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں امام علیہ السلام کی بہت پیاری حدیث کہ اِنَّا لِكُلِّ امام عہد اولیائہم و شیعتہم، ہر امام کا اس کے شیعوں پر، اس کے چاہنے والوں پر ایک حق ہے، ایک عہد ہے جو ہم نے اپنے امام سے باندھا ہوا ہے۔ اور پھر امام کیا کہتے ہیں کہ ہر امام کا جب حق ہے، ہر شیعہ نے جب ان کے ساتھ وہ عہد باندھا ہوا ہے تو وہ عہد کیا ہے کہ اس عہد کی وفا کرے وزیارت قبورہم۔ وہ عہد کیا ہے؟ ان من تمام الوفاء من عہدہم، وہ اس تمام عہد کے ساتھ وفا کی علامت یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ ان کی قبروں کی زیارت کرے۔ اور جو کوئی بھی فمن زارہم رغبتاً، جو کوئی بھی ان کی قبروں کی زیارت کرتا ہے، کس طرح؟ رغبتاً، پوری محبت کے ساتھ، پورے عشق کے ساتھ، پورے ولولے کے ساتھ، پوری رغبت کے ساتھ ہم نے زیارت کی تو ائمہ کے اوپر کیا ہے؟ وکانا ائمتہم شفعاءہم یوم القیامہ، ائمہ بروز قیامت اس کے لیے بہترین شفیع بن جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اور پھر یہ زیارت کرنا، توجہ، یہ ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کرنا یہ ایسی عقیدے کی منزل ہے انشاءاللہ کہ آپ تمام جو ہیں پروردگار آپ کو یہ توفیقات مجھ سمیت یہ عطا کرے کہ ہم سب ائمہ علیہ السلام کے ان روزوں کی، ان قبور کے زائر ہو جائیں۔ جب بھی زائر وہاں پر جاتا ہے تو جو زیارت کے جملے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ چاہے دور سے کی جائے یا قریب سے کی جائے اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح اگر کوئی ان کے روزے پر جا کر، وہاں پر جا کر ان کو سلام کر رہا ہے، ان کی زیارت نامے کو پڑھ رہا ہے، اسی طرح اگر کوئی میلوں دور یہاں پر بیٹھا ہوا ان وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے یا بہت ساری مجبوریوں، مشکلات، جو مادی معنوی جس طرح کی بھی مشکلات ہیں ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی زیارت نہیں کر سکتا تو کوئی یہ نہ سوچے کہ وہی انسان جو وہاں پر ہے اس کو وہ ثواب ملے گا، نہیں۔ اگر کوئی، جیسے ابھی کہا کہ رغبتاً، اگر کوئی عشق اور محبت کے ساتھ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر بھی ان کو سلام کرتا ہے تو وہ اسی زیارت کا ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن بہرحال جب ان کی قبور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، ائمہ علیہ السلام کے حرم میں جاتے ہیں، تو جب اس زیارت نامے کو پڑھا جاتا ہے تو ایسی عقیدے کی منزل پر ہم چلے جاتے ہیں کہ وہاں پر کیا کہا جاتا ہے جملہ کہ یہ سب کیا ہیں؟ اے ائمہ علیہ السلام، یرونا مقامی، آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، میرے مرتبے کو دیکھ رہے ہیں کہ میں اتنے دور سے چل کر آیا ہوں آپ کے اس حرم کی زیارت کے لیے،
اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ یرون مقامی، وہ میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، وَيَسْمَعُونَ کلامی، وہ میرے کلام کو سن رہے ہیں، میں جو کچھ گفتگو کر رہا ہوں، جو دعا کر رہا ہوں، جو مناجات کر رہا ہوں، اپنا حال دل بیان کر رہا ہوں، یسمعون کلامی، وہ میرے کلام کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں، وَيَرُدُّونَ سلامی، اور جو بھی میں انہیں سلام کر رہا ہوں، عام انسان کے لیے کہ جب اس پر کوئی انسان سلام کرے تو اس کا سلام کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے۔ انشاءاللہ ابھی مجلس کے آخر میں بھی اس چیز کو بیان کروں گی کہ واجب ہے اگر کوئی کہے کہ السلام علیکم تو اس کو وعلیکم السلام، اس پر سلام کرنا واجب ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ ائمہ علیہم السلام کو، جنہوں نے یہ اسلام کی اور شریعت کے یہ تمام طریقے ہمیں بتائے ہیں، ہم ان کو سلام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہے؟ تو اسی لیے ظاہر کیا کہتا ہے؟ یرون مقامی ویسمعون کلامی ویردون سلامی، کہ ائمہ علیہم السلام وہ ہے جو میرے مقام کو دیکھ رہے ہیں، ملاحظہ کر رہے ہیں، میرے کلام کو سن رہے ہیں، میرے سلام کا بھی جواب دے رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آخر اس زیارت کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ، کیا فائدہ انسان کو حاصل ہوتا ہے؟ ویسے تو بہت سارے فوائد ہیں، لیکن ایک فائدہ، توجہ، جو اخلاقی فائدوں میں آتا ہے، یعنی بہت سارے فائدے بتائے گئے، علماء نے بہت سارے اس کے فوائد بتائے، ان میں سے پہلا فائدہ جو ہے وہ اخلاقی فائدہ ہے۔ ان تمام زیارت کرنے کا کیا اخلاقی فائدہ ملتا ہے؟ انسان کو کیا چیز اخلاقی طور پر عطا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ حب دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ یہ حب مال، حب جاہ، حب شہرت، حب ریاست، حب حکومت، حب اولاد، سمجھ رہے ہیں تمام جملوں کو؟ مال کی محبت، مقام کی محبت، شہرت کی محبت، ریاست کی محبت، پیسے کی محبت، اولاد کی محبت، یہ تمام چیزیں انسان کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ کیوں سب سے پہلے اسی فائدے کو گنوایا کہ پہلا فائدہ یہی ہے کہ انسان کے دل سے حب دنیا نکل جاتی ہے؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے اور اس وادی پر شاید عذاب آیا ہوا تھا، کسی زمانے میں عذاب آیا اور وہ تمام کی تمام وادی، تمام افراد مر چکے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہوئی کہ یہ تمام کی تمام وادی، یہ پورا قبیلہ، یہ پورا علاقہ مر گیا، پروردگار کا عذاب آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ تمام مردوں کے درمیان کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز لگائی کہ تم سب جو مردے ہو، کوئی مردہ میری آواز کو سنے اور میرا جواب دے۔ ایک مردہ زندہ ہوا تمام مردوں میں سے، یعنی سوچئے کہ اس تمام قوم میں، قبیلے میں کتنے افراد ہوں گے، کتنی بڑی امت یا قوم ہوگی، لیکن اس میں سے ایک فرد زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد کیا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے نبی اللہ کو سلام کیا کہ السلام علیکہ یا روح اللہ، اے اللہ کے نبی آپ پر میرا سلام ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہوئی کہ تم سب کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا؟ اس مردے نے کیا کہا کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب دو وجہوں سے آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر حب دنیا بہت زیادہ تھی، ہم دنیا کو بہت پسند کرتے تھے، دنیا کو بہت پسند کرتے تھے۔ اب دنیا کو یہ نہ سمجھ لے کہ کوئی ایک علیحدہ سی چیز ہے، یہی ہم جس چیز میں رہتے ہیں، جس کی محبت ہمارے دلوں میں، یعنی جب دین نہ ہو تو اس کے علاوہ اللہ نہ ہو، ائمہ نہ ہو، تو جو چیز ہے وہی دنیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی محبت ہی دنیا ہے۔ اگر اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، حرام حلال کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اولاد آپ کے لیے دنیا ہے۔ اگر شہرت کے لیے کر رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ وہی شہرت، وہی سیٹ، وہی نام آپ کے لیے دنیا ہے۔ اگر پیسے کے لیے کر رہے ہیں، اپنا ہم و غم صبح سے لے کر شام تک، دین کی اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے، صبح سے شام تک بس مقصد کیا ہے کہ پیسہ کمایا جائے، دولت کمائی جائے، تو یہی دولت دنیا ہے۔ اللہ کے احکامات کی پیروی نہ کی جائے، حلال و حرام کا احتیاط نہ کیا جائے، تو
یہ کیا ہے؟ یہی اس دنیا میں مگن رہنا، یہی حرام کے اندر رہنا، یہی دنیا ہے۔ تو بہرحال اس مردے نے کیا کہا؟ توجہ ہے نا آپ سب کی؟ اس مردے نے کیا کہا کہ ہماری قوم کے اندر دو چیزیں تھی۔ ایک تو یہ تھا کہ حب دنیا، ہمیں دنیا بہت پسند تھی، اور دوسری کیا چیز تھی کہ ہم جو بھی ہمارے حکمران تھے، جو ظالم ستمگر لوگ تھے، ہم ان کے ظلم پر خاموش رہتے تھے، اور کبھی بھی اس ظلم کے مقابل میں ہم نے آواز بلند نہیں کی۔ کون کون سی دو چیزیں تھی جن کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا؟ کیونکہ مرنے کے بعد تو ہر چیز آشکار ہو جائے گی نا، انسان کو پتا چل جائے گا کہ اگر میں ان لوگوں میں سے ہوں کہ خسرت دنیا والآخرت، کہ جس کو دنیا اور آخرت کا خسارہ ہو گیا، جس کے پاس آخرت میں کچھ باقی نہیں بچا، کس وجہ سے نہیں ہوا؟ مثلا اس کی وجہ سے۔ اب مجھے یاد آ رہا ہے وہاں پہ کہ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ، کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر بھی بہت طویل تھی، تقریباً 250-300 سال ان کی عمر تھی، اور امام علی علیہ السلام نے کہا ہوا تھا کہ سلمان جب تک تم مردے سے گفتگو نہیں کرو گے تب تک تم اس دنیا سے نہیں جاؤ گے۔ بہرحال سلمان فارسی کئی مرتبہ بیمار ہوئے، اور ہر مرتبہ جب بیمار ہوتے تھے تو کیا کہتے تھے کہ مجھے اٹھا کے قبرستان لے جاؤ۔ تو ایک مرتبہ جب بہت زیادہ بیماری بڑھاپا آ گیا تو حضرت سلمان فارسی نے کیا کہا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ مرض الموت کی حالت ہو گئی، تو حضرت سلمان فارسی کیا کہتے ہیں کہ مجھے اٹھاؤ اور مجھے ڈالو چارپائی کے اوپر اور مجھے لے جاؤ قبرستان کے اندر۔ بہرحال جب قبرستان سے گزر رہے ہیں تو ایک مردے کی آواز آئی، اور اس مردے نے حضرت سلمان فارسی سے کلام کیا۔ بہرحال ایک طویل روایت ہے کہ سلمان پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم نے آخرت کو کیسا پایا، تم نے کیا پایا، کہ وہاں پر کون سا عمل سب سے زیادہ قیمتی ہے، جس کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ بہرحال یہاں پر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مردے سے گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کن چیزوں کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آیا؟ تو اس نے کون سی دو چیزیں بتائی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ہمارے اندر حب دنیا بہت زیادہ تھا، دنیا کی محبت بہت زیادہ تھی، اور دوسرا ہم ظالم ستمگر حکمرانوں کے سامنے وہ جو بھی ظلم کرتے تھے، مثلا میرے اوپر ظلم نہیں ہو کسی اور کے اوپر ہوا تو اسی کے اوپر ہوتا رہے، خاموش بیٹھے رہے۔ تو یہ دو چیزیں تھی کہ جن کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب اتنے یہاں پر مردے موجود تھے، میں نے آواز لگائی تو ان تمام مردوں میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا سوائے تمہارے، تم کیوں اٹھے اور اٹھ کر میرا جواب دے رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہا؟ اس لیے کہ میرے اندر یہ دونوں چیزیں نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ حیران ہوا، اچھا چیزیں نہیں تھی اور پھر بھی عذاب آیا، کیوں عذاب آیا؟ کہا اس لیے کہ میں ان کے اس عمل پر خاموش تھا۔ وہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ دنیا بروں کی وجہ سے نہیں ہے، اچھوں کی خاموشی کی وجہ سے یہ دنیا بری بن جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ تو جب کوئی اہل قبور کی زیارت کرتا ہے، توجہ، جو سب سے پہلی چیز، کون نہیں چاہے گا کہ حب دنیا اس کے دل سے نکل جائے اور وہ الہی ہو جائے، وہ علوی ہو جائے، وہ حسینی ہو جائے؟ تو جو بھی ائمہ علیہ السلام کی قبور کی زیارت کرتا ہے، سب سے پہلا جو ایک اخلاقی فائدہ اسے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حب دنیا اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ توجہ، قساوت قلبی ختم ہو جاتی ہے، شقاوت قلبی ختم ہو جاتی ہے۔ دل کس وجہ سے شقاوت قلبی آتی ہے انسان کے دل کے اندر اور قساوت آتی ہے، دلوں کی سختی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ جب انسان کا دل نرم نہیں ہوگا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کہ دل سخت ہو جائے گا۔ جب دل سخت ہو جائے گا تو وہ گناہ کی طرف مائل ہوگا، جب گناہ کی طرف مائل ہوگا تو حرام خدا کو انجام دے گا، حرام خدا کو انجام دے گا تو کیا ہوگا؟ پروردگار کی طرف سے توفیقات سلب ہو جائیں گی۔ تو جو بھی ائمہ علیہ السلام کی یا قبور کی زیارت کرتا ہے تو پہلی چیز جو اسے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی لمبی لمبی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ظاہر ہے آج ایک دفعہ آپ جا کر ذرا قبرستان کا چکر لگائیے تو کیا ہوگا؟ انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک دن میں نے بھی جانا ہے۔ ہاں، یہاں پہ تو قبروں میں جو سوئے ہوئے ہیں کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کر گئے، کیا لے کر آئے ہیں؟ صرف ایک کفن کا کپڑا ساتھ لے کر آئے، سب کچھ دنیا میں چھوڑ کر آ گئے، اور نہیں معلوم کون سا ایسا لمحہ ہوگا جو ہماری موت کا ہوگا۔ تو جب کب
قبر کی زیارت کی جاتی ہے تو انسان کے دل سے وہ جو لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں جو انسان کو گناہ پر آمادہ کرتی ہیں وہ امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، قساوت قلبی دور ہو جاتی ہے، شقاوت قلبی دور ہو جاتی ہے اور انسان کا دل نورانی ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق ہے۔ دشمنان اہل بیت پہ لعنت بے شمار، اہل بیت پہ لعنت بے شمار، محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے اندر خطبہ موجود ہے جو موت کے اوپر ہے، خطبہ نمبر 122، بہت پیارا خطبہ جو شروع ہوتا ہے آیات قرآنی سے۔ امام علیہ السلام نے کیسے شروع کیا؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی سورہ تکاثر کی آیات سے شروع کیا۔ ویسے تو یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے جتنے بھی کلام کو دیکھا جائے اور آج کل ائمہ کے اس کلام پر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور امام علی علیہ السلام کے خاص طور پر نہج البلاغہ اور امام سجاد کے صحیفہ سجادیہ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اور ایک کتاب لکھی گئی ہے کہ رابطہ قرآن با نہج البلاغہ، کہ یعنی قرآن کا نہج البلاغہ کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو آج دنیا اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ معصومین علیہ السلام کا جتنا بھی کلام ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیات پروردگار کی تفسیر معلوم ہوتا ہے۔ جیسا کہ آج کل کے اس زمانے کا واقعہ ہے، ایک شخص ہے کاظم کربلائی، بہت پہلے کا واقعہ نہیں ہے، انہی سالوں کا واقعہ ہے، کاظم کربلائی کا واقعہ۔ یہ وہ شخص ہے کہ ایک عام کسان ہے، ایک عام دیہاتی انسان ہے، لیکن چونکہ دل پاکیزہ ہے، دل سالم ہے، ظاہری طور پر بہت زیادہ پڑھا لکھا اور ایسا انسان نہیں ہے کہ جس کے پاس ڈگریوں کے ڈھیر ہوں، لیکن پاکیزہ انسان ہے، پاکیزہ دل رکھتا ہے، ایران کا رہنے والا ہے، قم کا رہنے والا۔ اور کاظم کربلائی کو ایک مرتبہ کیا شرف حاصل ہوا، وہ کسی امام زادے کی قبر پر گئے، وہاں پر تجلی ان کے اوپر ظاہر ہوئی اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ کسی ہستی نے میرے سینے کے اوپر ہاتھ رکھا، جو ہی ہاتھ رکھا تو کیا کہتے ہیں پورے کے پورے قرآن کے حافظ ہو گئے، کل قرآن کے حافظ ہو گئے۔ اب جب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کاظم کربلائی کہ میں پورے قرآن کا حافظ ہوں تو ظاہر ہے کوئی ان کو ٹیسٹ بھی تو کرے گا نا، اور خاص طور پر قم کے اندر کہ جہاں پر اتنے حافظان قرآن موجود ہیں تو علماء کی ٹیم بیٹھی کہ نہیں کاظم کربلائی کو جج کیا جائے اور ان کا امتحان لیا جائے کہ واقعاً کیا وہ حافظ قرآن ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ عام ایک ان پڑھ انسان، عام دیہاتی کسان انسان جو ہے وہ اٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کل قرآن کا حافظ ہوں۔ ان کے ٹیسٹ لیا گیا کس طرح، جیسے کہ آج بھی جب کوئی حافظ قرآن بچہ ہوتا ہے، آپ لوگوں نے مختلف مقابلے یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے کہ جو بھی حافظ قرآن بچے ان کو اس طرح پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ مثلا فلاں صفحے پر آیت جو ہے وہ کس لفظ سے شروع ہو رہی ہے، آیت جو ہے وہ کس طرف سے شروع ہو رہی ہے، اس کا اول کیا ہے، اس کا آخر کیا ہے، اس کا بعد والا صفحہ کیا ہے، اس کا پیچھے والا صفحہ کیا ہے۔ تو کاظم کربلائی سے بھی اسی طرح کا امتحان لیا گیا، لیکن کاظم کربلائی ہر آیت کو پڑھتے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ ایک اور طریقے سے امتحان لیا جائے، کس کو کیا پتا کہ معصومین کا کلام کون سا ہے اور اللہ کا کلام کون سا ہے، کیونکہ اگر آپ وہی کہ نہج البلاغہ کو پڑھیں، صحیفہ کاملہ کو پڑھیں، امام حسین کی دعاؤں کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اللہ کی آیات کی ہی تفسیر ہے، وہی معنی وہی مفہوم رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا، کچھ قاریان قرآن کو اس طرح ٹرین کیا کہ آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، اسی لہر میں اسی طرز سے پڑھتے جا رہے ہوں گے، درمیان میں ایک جملہ جو ہے آپ نے نہج البلاغہ کا پڑھ دینا ہے، تو پتہ چلے گا کہ کاظم کربلائی کے پاس کتنا قرآن کا علم موجود ہے۔ کاظم کربلائی کو سامنے بٹھایا گیا اور حافظ قرآن کیا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اسی طرز میں پڑھتے جا رہے ہیں، درمیان میں ایک نہج البلاغہ کا جملہ پڑھ دیا۔ اب جب پڑھا تو فوراً کاظم کربلائی کیا کہتے ہیں، رک جاؤ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر اسی طرح کوئی حافظ قرآن پڑھتا جا رہا ہے
اور درمیان میں صحیفہ کاملہ کا کوئی جملہ پڑھ دیا تو وہاں پر پھر کاظم کربلائی کیا کہتے ہیں کہ نہیں رک جاؤ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیے کہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے کہ کون سی آیت قرآن کی آیت ہے اور کون سا کلام معصوم کا کلام ہے؟ تو کیا کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں معلوم، لیکن جب کوئی آیت قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو میرے سامنے ایک بہت قوی، بہت طاقتور نور ظاہر ہوتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ آیات قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کوئی اور کلام پڑھ رہا ہوگا تو نور ذرا مدھم ہو جاتا ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی اور کی حدیث، کسی اور کی روایت موجود ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے بہرحال امام علی علیہ السلام کا جو نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ ہے جس کی بات کر رہی ہوں، خطبہ نمبر 122، امام علیہ السلام نے اس کو آیت قرآن سے شروع کیا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں سے شروع کرتے ہیں امام علیہ السلام، اور اس کے بعد موت کے ان تمام احوال کو بیان کرتے ہیں کہ وہ افراد، توجہ، وہ افراد جو قوم اور قبیلے پر اترایا کرتے تھے، توجہ، آج وہ صاحبان عبرت بن گئے ہیں، آج قبروں کے اندر وہ صاحبان عبرت بن چکے ہیں، ان کی ہڈیاں گل چکی ہیں، ان کی آنکھوں میں خاک کا سرما لگایا جا چکا ہے۔ ابن ابی الحدید جس نے نہج البلاغہ کے اوپر شرح لکھی ہے، تفسیر لکھی ہے، آج سب سے زیادہ جس کی شرح اور جس کی تفسیر کو معتبر مانا جاتا ہے وہ ابن ابی الحدید معتزلی ہے۔ یہ امامیہ عقیدے کا حامل نہیں ہے، اہل سنت کا ہے، لیکن نہج البلاغہ کے اندر سب سے پیاری شرح جو لکھی ہے وہ اسی ابن ابی الحدید معتزلی نے لکھی ہے، اور یہ کیا کہتا ہے کہ جب سے میں نے نہج البلاغہ کو پڑھنا شروع کیا، میں نے امام علی علیہ السلام کے اس خطبے کو کم از کم 1000 دفعہ پڑھا، 1000 دفعہ پڑھا، اور ہر مرتبہ میں نے ایک عجیب تجربہ اپنے اندر محسوس کیا ہے، ایک عجیب چاشنی اور حلاوت اور مزہ اپنے اندر محسوس کیا ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والا بہرحال معصومین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کروں گی۔ اب جو زیارت شروع ہوتی ہے، زیارت جامعہ، وہ کن الفاظ سے شروع ہوتی ہے؟ ایک دو دفعہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکی ہوں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوحی، کہ آپ پر سلام ہو جو نبوت کا گھرانہ ہے، جو موضع الرسالہ ہے، جو محبت الوحی ہے، جو مختلف الملائکہ ہیں۔ سب سے پہلے امام نقی علیہ السلام جب زیارت شروع کر رہے ہیں تو کن الفاظ سے شروع کرتے ہیں؟ السلام علیکم۔ گویا یہ طریقہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھی ملو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ سلام کرو، باقی تمام جملات بعد میں، اپنے عقیدے کا اظہار بعد میں، لیکن جو اسلامی اور قرآنی طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ ملنے کے بعد کیا کہو؟ السلام علیکم۔ یہ سلام ایسی چیز ہے کہ خود پروردگار کے ناموں میں سے ہے کہ ہوال ملک القدوس السلام، کہ پروردگار کیا ہے؟ وہ ملک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، یعنی سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جو بہشت ہے وہ ابھی دار السلام ہے، اسے کیا کہا گیا کہ وہ دار السلام ہے، سلامتی کا گھر ہے۔ ملائکہ جب مومن کے پاس آئیں گے اور اس کی قبض روح کریں گے تو اس وقت ملائکہ آنے کے بعد ایسے نہیں ہے کہ فوراً اس کی روح قبض کر لیں گے، چونکہ مومن ہے تو آنے کے بعد سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ السلام علیکم۔ جب جنت کے دروازے پر جائے گا سب سے پہلے اس کا استقبال جن جملوں سے ہوگا وہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہی سلامتی ہو۔ اور یہ سلام کرنے کا ثواب کس قدر ہے؟ آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں، جانتے ہیں آپ لوگ کہ 70 نیکیاں سلام کے لیے مختص کی گئی ہیں، 70 نیکیاں دی جائیں گی، لیکن 69 نیکیاں کسے دی جائیں گی؟ سلام کرنے والے کو۔ اگرچہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، لیکن واجب کے لیے ایک نیکی ہے، لیکن سلام کرنے والے کے لیے 69 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور ایک بہت پیاری حدیث کے پروردگار کو کیا چیز پسند ہے،
کیا چیز پسند ہے؟ حدیث کیا کہتی ہے کہ پروردگار کو صدقہ بہت پسند ہے. صدقہ پسند ہے، مخفی صدقہ، کہ کسی کو کچھ دیا جائے لیکن چھپا کر دیا جائے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ صلاۃ اللیل، کہ رات کی نماز شب پڑھی جائے. ہمارے اور پروردگار کے معیارات بہت الگ الگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر پوری رات سوئے رہیں گے تو ہمارا چہرہ شاداب رہے گا، رونق رہے گی. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اگر کوئی رات کو نہیں سوتا تو کیا کہتے ہیں؟ آج تو چہرہ بہت اترا ہوا ہے، بڑی پیل نظر آ رہی ہے. لیکن یہ ہمارا معیار ہے. پروردگار کیا کہتا ہے کہ جب دل شب میں اٹھو گے، اٹھ کر پروردگار کی عبادت بجا لاؤ گے، ان 11 رکعت نماز کو ادا کرو گے، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا اثر کیا ہوگا؟ چہرہ تر و تازہ ہوگا، اس پر رونق آئے گی. کسی ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. رات کو اٹھے، نماز شب کو ادا کرے، پروردگار کا وعدہ ہے چہروں پر رونق آئے گی، رزق زیادہ ہوگا. صلوات پڑھ لے محمد والے. کیا کیا چیز پروردگار کو پسند ہے؟ صدقہ پسند ہے، صلاۃ اللیل پسند ہے، اراقۃ الدماء پسند ہے، خون بہانا. خون بہانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی گردن کاٹ دو. تو پروردگار کو یہ پسند ہے راہ خدا میں قربان کرنا کسی جانور کو. یہ پروردگار کو بڑا پسند ہے کہ راہ خدا میں کسی جانور کو ذبح کیا جائے. اور پھر پروردگار کیا کہتا ہے کہ یہ تمہارا گوشت اور خون میرے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تمہارا خلوص ہے جو پروردگار کی بارگاہ میں جاتا ہے. بہرحال پروردگار کو کیا پسند ہے؟ چوتھی چیز پروردگار کو کیا پسند ہے؟ افشاء السلام. سلام کو بہت زیادہ کرو. محفل میں داخل ہو، انتظار نہ کرو کہ کوئی تمہیں سلام کرے. سب سے پہلے کون نہیں چاہے گا کہ اسے اتنا حصہ ملے؟ ہاں، ان حصوں کے لیے تو کتنا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں حصہ کم ملا ہے. ہاں، تو پروردگار جو درجے دینا چاہتا ہے، جو جواب دے گا اسے 1 ملے گا، تمہیں 69 ملیں گے. کون نہیں چاہے گا کہ اسے 69 ثواب ملے؟ تو جو بھی چاہتا ہے کہ اسے ثواب ملے وہ کیا کرے گا؟ اور جو چاہتا ہے کہ وہ محبوب پروردگار بن جائے، وہ پروردگار کا پسندیدہ بندہ بن جائے، تو وہ کیا کرے گا؟ افشاء السلام کرے گا. وہ سلام بہت زیادہ کرے گا. بہرحال جو زیارت شروع ہوتی ہے وہ کس سے شروع ہوتی ہے؟ توجہ. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومہبط الوحی ومختلف الملائکہ. آپ کے اوپر سلام ہو اے ائمہ علیہ السلام کہ آپ نبوت کا گھرانہ ہے. یہ پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکی ہوں اس لیے بیان نہیں کروں گی. آج جس چیز کو بیان کرنا ہے وہ کیا ہے کہ آپ ائمہ علیہ السلام کیا ہیں؟ آپ مختلف الملائکہ ہیں. مختلف کا کیا مطلب ہے؟ مختلف کا مطلب ہے اس میں مکان ہے کہ جہاں پر ملائکہ اور فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے. یعنی آپ کے گھر وہ گھر ہیں، آپ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے پاس ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے. اور صرف آنا جانا نہیں رہتا. مختلف کسے کہا جاتا ہے؟ کہ وہ جگہ کہ جہاں پر کثرت سے آنا جانا رہتا ہو، کثرت سے پروردگار کے ملائکہ وہاں پر آتے ہوں. اور سوچئے کہ جہاں پر پروردگار کے ملائکہ آتے جاتے ہوں گے، جہاں پر پروردگار کے فرشتے آتے ہوں گے، دوسرے لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ وہاں پر ہی رحمت پروردگار آ رہی ہے، وہاں سے ہی پروردگار کا فیض تقسیم ہو رہا ہے. اے ائمہ علیہ السلام آپ کیا ہیں؟ آپ مختلف ملائکہ ہیں. جیسا کہ دعائے ندبہ اور امام زمانہ کی دوسری دعاؤں کے اندر امام زمانہ کو سلام کیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم یا باب اللہ الذی منہ یؤتی. آپ اللہ کی طرف جانے کا وہ دروازہ ہے. یعنی ہم اللہ تک جا نہیں سکتے، اللہ زمین پر آ نہیں سکتا، لیکن آپ ائمہ علیہ السلام کیا ہیں؟ اللہ اور ہمارے درمیان ایک واسطہ ہے، ایک دروازہ ہے. آپ کے ذریعے سے پروردگار عالم تک پہنچا جا سکتا ہے. اسی لیے ائمہ علیہ السلام کو کیا کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم یا باب اللہ. آپ پر سلام ہے کہ آپ ہی اللہ تک جانے کا دروازہ ہے. آپ مختلف الملائکہ ہیں، آپ کے ہاں ملائکہ کا آنا جانا رہتا ہے. آپ کے ہاں پروردگار
پروردگار کی رحمت ملے گی، پروردگار کا فیض آپ کے ہاں سے ملے گا۔ ابو بصیر کی ایک روایت بتاتی ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد مسائل۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد اور امام کے ایک بہت اچھے صحابی، آنکھوں سے نابینا ہے، کبھی بعد میں ان کا حال بتاؤں گی، ابھی وقت نہیں بچا۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور ایک مرتبہ آ کے کیا کہتے ہیں کہ مولا میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس کوئی ہے تو نہیں، یا کوئی ہماری آواز کو تو نہیں سن رہا؟ روایت کے کہتی امام نے باقاعدہ پردہ ہٹا کے بتایا کہ دیکھو ابو بصیر، ہم دونوں یہاں پر اکیلے ہیں، کوئی بھی ہماری گفتگو کو سن نہیں رہا۔ ابو بصیر اب کیا کہتے ہیں کہ مولا مجھے بتائیے کہ میں نے سنا ہے کہ رسول خدا نے علی کو ایک ایسا باب تعلیم کیا کہ اس ایک باب سے یفتح الف ابواب، اس ایک باب سے 1000 باب علم کے آگے سے کھلتے ہیں۔ کیا ایسا کوئی باب ہے کہ جو رسول خدا نے علی کو تعلیم کیا؟ ایک باب ہے لیکن اس ایک باب سے ہزاروں چیپٹرز کھل رہے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام مسکرائے اور کیا کہتے ہیں کہ ابو بصیر ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ رسول خدا نے علی کو 1000 باب تعلیم کیے ہیں، ہر باب سے آگے ہزاروں باب نکلتے ہیں۔ ابو بصیر حیران ہوتے، ھذا واللہ علم، کہ خدا کی قسم اگر کوئی علم ہے تو وہ یہی ہے۔ اب امام علیہ السلام تھوڑی دیر فسکت الساعہ، امام علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، اے ابو بصیر سننا چاہو گے؟ ہمارے پاس جامعہ بھی ہے۔ کہا کہ اچھا جامعہ کیا چیز ہے؟ یعنی وہ 1000 باب تو ایک طرف، امام کیا کہتے ہیں ہمارے پاس جامعہ بھی ہے۔ کہا کہ جامعہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ جامعہ وہ چیز ہے کہ جس میں اگر کسی انسان کو ایک چھوٹی سی خراش بھی لگتی ہے تو اس کا حکم بھی اس جامعہ کے اندر موجود ہے۔ اب ابو بصیر دوبارہ کہتے ہیں کہ واللہ ھذا العلم، خدا کی قسم اگر کوئی علم ہے تو وہ یہی ہے۔ امام علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ ابو بصیر اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، ہمارے پاس جفر بھی موجود ہے۔ اب پھر ابو بصیر حیران ہوتے ہیں، اچھا جفر بھی موجود ہے، جفر کیا چیز ہے؟ کہا کہ یہ جفر اتنی بڑی کتاب ہے کہ جتنا قرآن ہے اس سے 3 گنا بڑی کتاب ہے، اور یہ علم بھی ہم اہل بیت کے پاس موجود ہے۔ اب پھر ابو بصیر کیا کہتے ہیں، خدا کی قسم اگر کوئی علم ہے تو وہ یہ ہے۔ اب سب سے آخر میں امام کیا کہتے ہیں، فسکت الساعہ، امام علیہ السلام پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ابو بصیر اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، ہمارے پاس جامعہ بھی ہے، جفر بھی ہے، اور وہ ہزاروں کروڑوں باب بھی ہے ہمارے پاس، اور ہمارے پاس مصحف فاطمہ بھی ہے۔ کہا کہ یہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ کہا کہ مصحف فاطمہ وہ چیز ہے کہ جب بعد رسالت جناب زہرا سلام اللہ علیہا گریہ کیا کرتی تھی تو فرشتے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس تسلی کے لیے آیا کرتے تھے اور علم الہی کو ان کے اوپر منتقل کیا کرتے تھے۔ فرشتے جناب زہرا کو بتا رہے ہیں، بی بی علی سے بیان کر رہی ہیں اور علی اس کو لکھتے جا رہے ہیں۔ یہ مصحف فاطمہ بھی ہمارے پاس ہے، اسی لیے تو بی بی کو کیا کہا جاتا ہے کہ بی بی کون ہے؟ محدثہ ہے، محدثہ ہے، وہ ہستی جو زمین پر بیٹھتی ہے لیکن ملائکہ کی گفتگو کو سنا کرتی ہے۔ صلوات پڑھ لے محمد والے بہرحال کل جہاں سے ہی آگے جائیں گے اور انشاءاللہ آگے زیارت جامعہ کے مختلف جملوں پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ امام نقی علیہ السلام تو ائمہ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ، آپ کے اوپر سلام ہو اے نبوت کا گھرانہ، اے رسالت کی کان، اے ملائکہ کے آنے جانے کی جگہ، اے وحی کے نزول کی جگہ۔ لیکن نہیں معلوم کہ یہ جو ایام سفر کے گزرے ہیں، نبوت کا یہ گھرانہ کن حالات سے گزرا ہے۔ روایات کیا کہتی ہیں
کہ کوفہ کی منزل کو طے کرنے کے بعد، بازار شام کی منزل کو طے کرنے کے بعد، دربار شام کی منزل کو طے کرنے کے بعد، آپ یزید کے مشیروں نے یزید کو مشورہ دیا کہ ان اسیران حرم کو، علی و بطول کی بیٹیوں کو سجاد کی ہمراہی میں ایسے زندان میں قید کر دو کہ جس کی کوئی چھت ہی موجود نہ ہو، تاکہ اس زندان میں ہی یہ مر جائے اور یہاں سے ان کی آواز باہر نہ نکل سکے۔ اور روایات کیا کہتی ہے؟ ہم تو اسے زندان کہتے ہیں، لیکن تاریخ میں اسے زندان نہیں کہا گیا، اسے خرابہ شام کہا گیا۔ کیوں خرابہ کہا گیا؟ وہ ایسا زندان تھا کہ جس کی دیواریں گرنے کے قریب تھی، جس کے اوپر کوئی چھت موجود نہیں تھی۔ ہائے جب علی و بطول کے ساتھ نبی ساتھیوں کو اس زندان کے اندر قید کیا گیا، ہائے جب جناب زینب نے اس زندان کی حالت کو دیکھا، بی بی نے بچوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ یا علی ابا مرتضیٰ، ہائے اب دربار کے بعد یہ زندان شام زینب کی قسمت بن گیا ہے۔ لیکن اس زندان شام میں رہتے ہوئے زینب کو کچھ دن گزر گئے۔ روایات کیا کہتی ہیں کہ جب لوگ اس زندان کی دیواروں کے پاس سے گزرتے ہیں کہ جو گرنے کے قریب ہیں، اگر کوئی آ کر اس زندان کی دیوار کے کنارے بیٹھ جاتا ہے، اگر بیمار ہوتا ہے پروردگار اسے شفا عطا کر دیتا ہے، اگر نابینا ہے منبینا ہو جاتا ہے۔ امام سجاد جب زندان سے باہر آ کر بیٹھتے ہیں، لوگ آتے ہیں، آ کر اپنی دعاؤں کو اس قیدی کے آگے رکھتے ہیں۔ امام سجاد دعا پر آمین کہتے ہیں، لوگوں کی دعائیں مستجاب ہونا شروع ہو گئی۔ لوگوں کا دستور کیا ہے کہ لوگ آتے ہیں، زندان کی دیوار کے باہر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، لوگوں کو شفا مل رہی ہے، لوگوں کی دعائیں مستجاب ہو رہی ہے۔ اور پھر یزید کے مشیر اسے مشورہ دیتے ہیں کہ ان اسیروں کو رہا کر دو، کیونکہ شام کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ ایک مرتبہ امام سجاد کو بلایا جاتا ہے، یزید کے سامنے حاضر کیا گیا، اور یزید کیا کہتا ہے؟ اے سید سجاد، یزید تمہاری رہائی کا حکم دیتا ہے، اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو لو۔ امام سجاد نے کیا کہا؟ پہلے میں اپنی پھوپھی زینب سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ امام سجاد پھوپھی زینب کے پاس آئے اور آ کر کیا کہا؟ اب جب پھوپھی نے دیکھا کہ زندان کے دروازے سے امام سجاد داخل ہوئے لیکن تو کو بیڑی نہیں ہے، آج زنجیریں امام سجاد کے پاس نہیں ہے، پھوپھی حیران ہے، پوچھتی ہے سجاد تیرے زیور کہاں پر گئے؟ امام سجاد نے جملہ کیا کہا؟ اے پھوپھی اماں، ہم قید سے رہا ہو گئے۔ ارے رہائی کا نام آنا تھا، زندان میں کوہرام پپا ہو گیا۔ آئے یہ کیسی رہائی ہے کہ جس رہائی پر اہل حرم نوحہ کنا ہے، گریہ کنا ہے۔ بی بی زینب کیا کہتی ہے؟ سجاد جاؤ یزید سے جا کر کہہ دو میں اپنے بھائی کے سر کے علاوہ واپس مدینہ نہ جاؤں گی، اور کسی امین شخص کو ہمارے ساتھ مقرر کرے کہ جو ہمیں واپس مدینہ پہنچائے۔ امام سجاد دوبارہ یزید کے پاس آئے اور آ کر جناب زینب کی شرطوں کو بیان کیا۔ کیا کہتے ہیں کہ جتنا ہمارا تبرک لوٹا گیا وہ سارا تبرکات ہمیں واپس کرو۔ یزید کیا کہتا ہے؟ ارے اس تبرک کو میں کیسے واپس کروں؟ وہ کسی سپاہی کے گھر ہے، کوئی کسی سپاہی کے گھر ہے۔ اے سجاد جتنا مال لینا چاہتے ہو مال لے لو۔ اب امام سجاد کا گریہ بلند ہوا۔ اے یزید بتا زینب کی چادر کی کتنی قیمت دے گا؟ یہ بتا حسین کے کرتے کی کتنی قیمت دے گا؟ اے یزید بتا علی اصغر کے گہوارے کی کتنی قیمت دے گا؟ یہ بتا زینب کی جو چادر شام غریبہ میں لوٹی گئی، اے یزید بتا اس کی کتنی قیمت لے گا؟ یزید نے کیا کیا؟ محملوں کو تیار کروایا، زرق برق پر لٹکا دیے
अब जब जनाब ज़ैनब ने इन ज़र्क पर पर्दों को देखा तो बीबी की आवाज बुलंद हुई, ऐ सैयद सज्जाद इन ज़र्क पर पर्दों को उतरवा दो, इजअलू सौदा, इनको स्याह कपड़ों में तब्दील कर दो। अरे मैं ज़ैनब बताना चाहती हूँ, जहाँ से ये काफिला गुजरे, अरे सबको पता चले कि ये असीराने हरम का काफिला जा रहा है। बीबी ने एक और शर्त भी रखी, वो शर्त क्या रखी, ऐसे ये सज्जाद यजीद से जाकर कह दो कि हमारे लिए घर को मुकर्रर कर दे, ज़ैनब सबसे पहले हुसैन की मजलिस को बपा करना चाहती है। और बीबी को इस मजलिस से हुसैन का कितना अरमान था, इसीलिए उलमा क्या कहते हैं, अरे साल पूरा अगर कुछ ना हो सके अपने घरों के अंदर एक मजलिस जरूर बपा किया करो, क्योंकि ये मजलिस है ज़ैनब का अरमान है। 10 दिन तक बीबी शाम में रही, रिहाई के बाद मजलिस बपा होती रही, बीबी पुरसा लेती रही है। इमाम सज्जाद क्या कहते हैं, ऐ बीबी ज़ैनब ये बताइए कि कितने मेहमान तैयार करवाऊं। और जब मदीना से निकले थे 64 बीबियां 80 बच्चे इमाम हुसैन के साथ थे, लेकिन अब जब रिहाई का वक्त आया इमाम सज्जाद ने पूछा, बीबी बताइए कितने मेहमान तैयार करवाऊं। बीबी ज़ैनब क्या कहती है, ऐ सज्जाद सिर्फ 3 मेहमान काफी है। और असीरों का काफिला दोबारा तैयार हुआ। इमाम सज्जाद क्या कहते हैं, क्या सब महमलों में बैठ गए, क्या सब महमलों में बैठ गए। बीबी ज़ैनब क्या कहती है, सब बैठ गए, लेकिन रुबाब का कहीं पता नहीं चल रहा। इमाम सज्जाद क्या कहते हैं, मैं जानता हूँ मेरी रुबाब इस वक्त कहाँ पर होगी। इमाम सज्जाद कहाँ पर आए, खराब आए शाम में आए, जिंदान शाम में आए। रिवायत क्या कहती है कि जैसे कोई माँ अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाती है, रुबाब ने कब्र सकीना को उसी तरह अपने सीने से लगाया हुआ है। ऐसे है ना, मैं वापस मदीना जाकर क्या करूंगी, मुझे यही पर शाम में रहना। शाम गरीबा में ज़ैनब ने जिस तरह सज्जाद को बचाया, वो बचाना कितना मुश्किल था। कि रिवायत क्या कहती है कि जब खैमों में आग लगा दी गई, इतनी आग भड़क रही थी, ज़ैनब कई मरतबा खैमे के अंदर जाती है, फिर बाहर आ जाती है, फिर जाती है, फिर बाहर आती है। रावी कहता है, मैं समझ गया कि इस मस्तूरा की बड़ी कीमती चीज खैमे के अंदर चल रही है। थोड़ी देर के बाद देखा ज़ैनब अपने नातवान कंधों के ऊपर सैयद सज्जाद को उठाए हुए खैमों से बाहर आई। कहा जितना ज़ैनब का सज्जाद को बचाना मुश्किल था, आज सैयद सज्जाद के लिए उससे बड़ी मुश्किल है। वो बड़ी मुश्किल क्या है कि जब रुबाब को कब्र सकीना से जुदा करते हैं, रुबाब तुम्हारा कब्र सकीना की तरफ दौड़ती है, सैयद सज्जाद तुम्हारा पकड़ती है, फिर दौड़ती है। ऐसे मैं वापस मदीना जाकर क्या करूंगा। जब महमलों में सब बैठ गए, जब महमलों में सब बैठ गए, शाम की औरतें बीबी को विदा करने के लिए आई है। क्या कहती है, अलविदा ज़ैनब, मैं अली की बेटी अलविदा, खुदा हाफिज। बीबी ने क्या किया, एक मर्तबा महमल का पर्दा उठाया और उठाने के बाद क्या कहा, ऐ शाम की औरतों, यहाँ पर मेरी सकीना रह गई है, देखो इसे अकेला न छोड़ना। इसे अंधेरे से बड़ा डर लगता है। आज भी रोज़ा सकीना पर जाए, आप जब जालियों से अंदर देखे, वहाँ पर आपको छोटे छोटे खिलौने मिलेंगे, गुड़िया रखी हुई मिलेगी। इसलिए कि आज भी जब शाम की औरतें कब्र सकीना पर आती है, क्या कहती है, ऐ सकीना तेरी पुप्पी से वादा किया था, ऐ सकीना तेरी पुप्पी से वादा किया था, तेरी कब्र को अकेला नहीं छोड़ेगी। अल्लाह लअनतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन। बस
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يا الله يا محمود بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق حسن، يا قديم الإحسان بحق حسین علیہ السلام. پروردگارہ تجھے زینب کی مصیبت کا واسطہ کہ جب کوئی قید سے رہا ہوتا ہے اس کا تو دل بڑا خوش ہوتا ہے. یہ کیسے قیدی ہیں جنہوں نے روتے ہوئے شام کو ودا کیا. ایک ہی آواز آتی تھی، واہ حسینہ، واہ بازا، واہ سکینہ. سکینہ تجھے وطن جانے کا بڑا ارمان تھا نا، ہم سب واپس مدینہ جا رہے ہیں. پروردگارہ بی بی کے مصائب کا واسطہ، بی بی کی رہائی کا واسطہ تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری مجالس کو شرف قبولیت عطا کرنا. پروردگارہ مومنین کے درجات کو بلند کرنا، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا کرنا، ائمہ کا قرب جوار عطا کرنا، حوض کوثر سے سیراب کرنا. پروردگارہ سیدہ کی رضائیں عطا کرنا، حجاب زینب عطا کرنا. پروردگارہ عشق علی عطا کرنا، معرفت حسین عطا کرنا. پروردگارہ اس دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین ہمارے شامل کرنا. پروردگارہ امام زمانہ کے زمان میں تعجیل کرنا، ہم سب کو امام کے اعوان انصار میں شمار کرنا. ہماری عمروں کو طولانی کرنا کہ امام کے ظہور برنور کو دیکھ سکیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ سب مرحومین کے بلندی درجات کے لیے. سورہ فاتحہ.